انٹرسٹنگ دنیا کے معزز دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے لایا ہوں ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ۔ یہ واقعہ ہے ایک مغرور چیونٹی کے بارے میں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کسی دیوار میں ایک تراڑ تھی اور اس میں بہت سی چیونٹیوں نے اپنا گھر بنا لیا تھا۔ ان میں ایک مغرور اور موٹی چیونٹی بھی شامل تھی۔ اسے اپنی طاقت اور ذہانت پر بڑا غرور تھا اور اکثر غول کا سردار بننے کا سوچتی رہتی تھی۔ لیکن غول کے سردار چیونٹی اتنی عقل مند اور رحم دل تھی کہ اس کے آگے موٹی چیونٹی کی ایک بھی نہ چلتی۔ اس کے سازشی ذہن نے لالچ دے کر تمام چیونٹیوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کئی بار کوشش کی، لیکن وہ ساری چیونٹیاں اپنے سردار سے اس قدر محبت کرتی تھیں کہ ایک بھی چیونٹی اس کے ورغلانے میں نہیں آئی۔ جب نرمی سے کام نہ بن سکا تو اپنی طاقت کے سہارے یہ ان پر ظلم و ستم کرنے لگی۔ جب اس کا دل چاہتا تو کسی نہ کسی کو مارنے لگتی اور موقع ملتے ہی ان کا دانہ چھین لیتی۔ تھوڑے ہی دنوں میں سارے غول میں ہر طرف اس موٹی چیونٹی کا خوف و ہراس پھیل گیا۔ ہر چیونٹی اس کے ظلم و ستم سے پریشان رہنے لگی۔ جب جینا بہت مشکل ہو گیا تو ایک دن تمام چیونٹیاں فریاد لے کر سردار کے پاس پہنچ گئیں۔ سردار پوری توجہ سے ایک ایک کی شکایت سنتی رہی، پھر بڑے خلوص اور سنجیدگی سے بولی، بہنوں، آپ سب کی دکھ بھری کہانی سن کر بہت ہی افسوس ہوا، اور یہ آپ سب کا ہی نہیں بلکہ میرا بھی مسئلہ ہے۔ میری یہی خواہش ہے کہ مجرم کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اس لیے میں اس کا فیصلہ خدا کے سپرد کرتی ہوں، کیونکہ وہی بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ پھر سردار چیونٹی انہیں صبر کی نصیحت کرنے لگی۔ تمام چیونٹیوں کو اپنی سردار کی نیک دلی اور عقل مندی پر پورا بھروسہ تھا۔ چنانچہ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی سردار کی نصیحتیں سن کر ہنسی خوشی اپنے اپنے گھروں کو چلی گئیں۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ سردار چیونٹی بہت سی چیونٹیوں کے ساتھ مل کر ایک دانہ دیوار پر چڑھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اتنا بڑا اور وزنی دانہ تھا کہ چڑھاتے چڑھاتے وہ بار بار تھک کر نڈھال ہو جاتی۔ اس وقت بھی وہ ایک جگہ ٹھہر کر آرام ہی کرنے لگی تھی کہ اتفاق سے موٹی چیونٹی بھی ادھر آ نکلی اور انہیں ہانپتے کانپتے دیکھ کر سردار کا مذاق اڑاتے ہوئے بڑے غرور سے کہنے لگی کہ ایک معمولی سا دانہ تم لوگوں سے نہیں لے جایا جا رہا۔ میں سردار ہوتی تو پلک جھپکتے ہی اوپر پہنچا دیتی۔ سردار کی اس توہین کو چیونٹیاں برداشت نہ کر سکی اور غضبناک ہو کر اس کے گھمنڈ کا سبق دینے کے لیے اس پر دانہ لڑکنا چاہا، لیکن سردار نے انہیں فوراً ہی روک دیا اور کہا، بہنوں، تھوڑا اور صبر سے کام لو۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا اور غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ اس کے غرور کو بھی بہت جلد خاک میں ملا دے گا۔ وہ اپنی ساتھیوں کو سمجھاتی ہوئی آہستہ سے بولی۔ چیونٹیوں کا سارا غصہ جاتا رہا اور وہ موٹی چیونٹی کی طرف سے نظریں ہٹا کر سردار کے ساتھ دانہ اوپر گھسیٹنے لگیں۔ انہیں خاموشی سے جاتے دیکھ کر موٹی چیونٹی کا حوصلہ اور بڑھ گیا۔ وہ یہ سمجھی کہ سردار اس سے ڈر گئی، اس لیے وہ اس کے پاس جا کر سردار کی اور بھی ہنسی اڑانے لگی اور کہنے لگی، تم لوگ بے وقوف ہو جو ایسی کمزور اور مریل کو اپنا سردار بنایا ہے، جو تمہارے ساتھ مل کر بھی ایک بوجھ نہیں گھسیٹ سکتی۔ مجھے اپنا سردار بنا لو تو میں اکیلی ہی فوراً اس دانے کو ابھی اوپر تک پہنچا دوں۔ یہ سنتے ہی سردار چیونٹی کے ہونٹوں پر سنجیدہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ایک نظر نیچے ڈالی جہاں ایک گندی نالی بہہ رہی تھی، پھر وہ کچھ سوچ کر موٹی چیونٹی سے بڑی نرمی سے بولی، بہن، تم سچ کہتی ہو، اب میں واقعی بہت کمزور ہو چکی ہوں اور سرداری نہیں کر سکتی۔ اگر تم اس دانے کو اوپر پہنچا دو تو میں اور بل کی ساری چیونٹیاں تمہیں اپنا سردار تسلیم کر لیں گی۔ سردار کی بات سن کر مغرور چیونٹی خوشی سے اور پھول گئی، کیونکہ اس کے سردار بننے میں اب زیادہ دیر نہیں رہی تھی۔ سردار کے خاموش ہوتے ہی اس نے جھپٹ کر چیونٹیوں سے دانہ لے لیا، لیکن دانہ سنبھالتے ہی اس قدر بھاری بوجھ سے اس کا بدن کانپنے لگا اور دانے کو سنبھالنے اور دیوار پر ہاتھ پاؤں جمائے رکھنا اب دشوار ہو گیا تھا۔ جب دانہ اس سے نہ سنبھالا گیا تو اپنی غلطی پر وہ بہت پچھتائی اور سردار چیونٹی اور اس کے ساتھیوں کو مدد کے لیے آواز دینا چاہی، لیکن اس سے پہلے ہی اس کا ہاتھ پاؤں دیوار سے اکھڑ گئے اور وہ ہوا میں چکراتی ہوئی دانے کے ساتھ نیچے گندی نالی میں گر پڑی۔ اور ابھی ہوش بھی ٹھکانے نہیں آئے تھے کہ اتنے میں ایک بھوکا کیڑا جو شکار کی تلاش میں اس نالی میں ادھر ادھر تیر رہا تھا، تو اس نے خدا کی بھیجی ہوئی نعمت سمجھ کر اس چیونٹی کو فوراً ہی چبا گیا۔ تو دوستو، یہ ہوتا ہے مغرور ہونے کا انجام۔ اس لیے اپنے آپ کو سب سے بہتر جاننے کے بجائے دوسرے لوگوں کو اہمیت دیجیے اور اپنی زندگی کو سکون کے ساتھ گزارنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی ضرور کیجیے۔
اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھیں۔ شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔